ہم جانتے ہیں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو جلایا، 60 لاکھ یہودی کو مارا. He incinerated 6 million Jews. میں کہنا چاہتا ہوں اگر آج کی پولیس ہٹلر کو پکڑتی ہے، آج کا جج، آج کی پولیس ہٹلر کو کیا سزا دے سکتی ہے؟ جو انسان نے 60 لاکھ انسانوں کی ہتیا کی، انہیں جلایا، آج آپ اسے پکڑیں گے تو کیا سزا دے سکتے؟ میکسیمم سب سے زیادہ آپ ہٹلر کو جلائیں گے. اس کا مطلب ایک موت کا بدلہ، باقی 59,99,999 لوگ کا کیا؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں انہیں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نئی چمڑی دے گا تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ درد کا احساس برین کے علاوہ دیر آر پین ریسیپٹر چمڑی میں ہے. جب پین ریسیپٹر جل جاتے تو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں. اور جب کوئی انسان آتا ہے برن انجری سے، ہم ڈاکٹر لوگ پن لیتے اور ٹیسٹ کرتے، اگر اس انسان کو درد ہوا ہم خوش ہیں، اٹ از سپرفیشل برن، اوپر سے جل گیا ہے. اگر اسے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے، اٹ از اے ڈیپ برن، اس کے پین ریسیپٹر جل چکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جتنی بار ان کی چمڑی جلیں گی نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے 60 لاکھ بار ہٹلر کو جلا سکتا ہے، چاہے تو 60 لاکھ بار نہیں 6 کروڑ ٹائم جلا سکتا ہے. اس دنیا میں ہم انہیں سزا دے ہی نہیں سکتے. اسی لیے اگر کسی شخص کو یہ ثابت کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا غلط ہے، اسے خدا میں پہلے ماننا چاہیے. لیکن صرف خدا میں ماننا کافی نہیں ہے، خدا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ماننا ضروری ہے. کیونکہ اگر آخرت نہیں تو پھر جسٹس کا ملیں گی. خدا میں ماننے کے علاوہ آخرت کی زندگی میں ماننا فرض ہے، کیونکہ صرف آخرت کی زندگی کے ذریعے میں آپ کو بتا سکوں گا کہ چوری کرنا غلط ہے، ڈاکہ ڈالنا غلط ہے، زنا کرنا غلط ہے، بلاत्कार کرنا غلط ہے. کیونکہ اگر آپ یہاں چھوٹ جائیں گے اس موت کے بعد کی زندگی میں آپ نہیں چھوٹیں گے. اسی لیے اگر ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے، بلاत्कार کرنا غلط ہے، یہ صرف آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی میں اگر یقین ہے پھر ہی آپ ثابت کر سکیں گے کہ چوری کرنا غلط ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے. 16واں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. اسی لیے وراثت کے معاملات میں جب وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے تو خواتین کو آدھا حصہ ملتا ہے مرد کے مقابلے میں. وراثت کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7 سے 9، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33، اور کئی آیتیں ہیں. لیکن جو 2 اہم آیتیں ہیں جس میں وراثت کا بٹوارا لکھا ہے، کتنا حصہ ملنا چاہیے ہر ایک کو، وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 176. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ جب بھی آپ اپنے وراثت کا بٹوارا کرتے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے بیٹے کو ملنا چاہیے بیٹی سے ڈبل.
दुगना। अगर सिर्फ एक बेटी है तो उसे मिलना चाहिए आधा। अगर 2 से ज्यादा बेटी है तो उसे बांटना चाहिए 2/3 हिस्से में। और उसके आगे लिखा है कि अगर आपके बच्चे हैं तो वालिदैन का हिस्सा 1/6, और अगर कोई भी बच्चे नहीं हैं तो वालदा का हिस्सा है 1/3। लेकिन अगर भाई बहन हैं तो उनका हिस्सा है 1/6। ये सारे हिस्से कर्ज चुकाने के बाद दिए जाने चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 12 में, जो आपके बीवियों आपके लिए छोड़ते हैं आपका हिस्सा है आधा अगर कोई भी बच्चे नहीं हैं, और आपका हिस्सा 1/4 अगर आपके बच्चे हैं। जो आप आपकी बीवियों के लिए छोड़ते हैं आपके बीवियों का हिस्सा है 1/4 अगर कोई बच्चे नहीं हैं, और 1/8 अगर बच्चे हैं। और इस तरीके से भाई का हिस्सा, बहन का हिस्सा आज कंप्लीट होती। आमतौर पे मैं मानता हूं कि अक्सर खवातीन का हिस्सा मर्द के मुकाबले में आधा है, लेकिन कई बार बराबर भी है और ज़्यादा भी है। जैसे वालिदैन का हिस्सा अगर बच्चे हैं तो दोनों को मिलता है 1/6, और अगर एक औरत का इंतकाल होता है और उसके कोई बच्चे नहीं हैं तो, और कोई भाई बहन नहीं है, तो माँ को मिलता है 1/3 और बाप को मिलता है 1/6। मतलब यहाँ वालदा को डबल मिल रहा है वालिद के मुकाबले। कुछ वक्त खवातीन को डबल भी मिलता है, लेकिन मैं मानने को तैयार हूं अक्सर खवातीन को मर्द के मुकाबले में मिलता है आधा। मिसाल के तौर पे बहन और भाई का हिस्सा बहन से डबल है,